یہ سورہ یونس کی آیات نمبر 15 سے لے کر 17 تک ہے، بہت امپورٹنٹ آیات ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب کبھی بھی ان کافروں پر ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یہ بہت سخت الفاظ آ رہے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کا درس دینے والے لوگ سخت مزاج کیوں ہو جاتے ہیں، یہ اعتراض کافر بھی کرتے تھے، قرآن بھائی ہے ہی اتنا سخت۔ یہ تو صوفیاء نے دین پھیلا دیا نا کہ اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن سے ذرا رحمت کی آیات اور غضب کی نکالے نا تو 99% جو ہے غضب کی آیات ہیں، 1% رحمت کی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے لوگوں کو چھٹی نہیں دیتا کہ میری نافرمانی کرنی شروع کر دو۔ اور میں امام غزالی کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں جو انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھی کہ ایسے علماء جو اللہ کی رحمت کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے دور کر رہے ہیں، ایسے علماء واجب القتل ہیں۔ کیا تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو، امام غزالی کہہ رہے ہیں، کہ قرآن اور انبیاء کا جو سلسلہ یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ قرآن کی دھمکیاں سب جھوٹ ہے، اور تم رحمت کو صحیح سمجھ گئے ہو کہ لوگوں کو کہو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر لیں گے، تمہاری بخشش ہو جائے گی، جو مرضی کرو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بے ایمان ہیں، حرام خور ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اسی بندے کا پتر کو نہیں بننا، سانو اس طرح ہی قبول کر لیں، ہم نے تو بندے کا پتر نہیں بننا، ہمیں اسی طریقے سے قبول کر لیں۔ اللہ، تو اب کافر دیکھیں ان کو بھی بات، اب یہ عربی لنگوسٹک تھی ان کو تو سمجھ آ رہی تھی کہ قرآن کتنے سخت مزاج میں بات کرتا ہے، 2 + 2 = 4، کوئی لگی لپٹی بات نہیں۔ جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کافروں پر تو کیا کہتے ہیں؟ قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل، تو وہ کافر جن کو یہ امید نہیں کہ ان کو مر کے ہماری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم سے ملاقات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں اے نبی اس قرآن کو بدل دو، اس میں چینجنگ کرو، اٹ از ٹو اسٹرکٹ، بہت سخت فتوے ہیں اس کے قرآن کے اندر، اس کو بدل دو، یا کوئی اور کتاب لے اور ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کتاب کو بدلو، یہ بڑی سخت کتاب ہے، تو دھمکیوں پر مشتمل ہے، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ قرآن بڑا سخت ہے، اے نبی اس کتاب کو بدل دو، اکتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل، یا اس کتاب کو بدل دو۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا فتویٰ سنیں، قل ما یکون لی ان ابدلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے تو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو بدل سکوں، من تلقاء نفسی، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دوں اسے، جو مولوی کرتے ہیں، قرآن کو بدلتے نہیں لیکن اس کا مفہوم بدل دیتے ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اس کی پیروی کرنے والا ہوں، میں خود اس چیز کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی۔ اور اگلی بات سنیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ یہ کہیں، اعلان فرمائیں، قل کے ساتھ بات شروع ہوئی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور مجھے خود اس بات کا خوف لگا ہوا ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ کتنے کہتے ہیں بزرگوں نے نمازاں معاف نے، وہ جی اللہ تک پہنچنے کے لیے نمازیں چاہیے، جو پہنچ چکے ہیں ان کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اور ادھر نبی کے بارے میں کیا بات آ رہی ہے۔ اور یہ آیت 3 دفعہ قرآن میں آئی ہے، یہ والی آیت، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ سورۃ الانعام میں آئی، سورہ یونس میں آئی، یہ ہم نے جو پڑھ رہے ہیں، اور سورہ الزمر کے اندر آئی۔ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں کبھی بھی یہ کتاب تم پر تلاوت نہ کرتا، میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، یہ اللہ نے میری طرف وحی کی، میری ڈیوٹی لگائی اور میں اس کو سر انجام دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ تاج میرے سر پر پہنایا، میں اپنی مرضی سے تو نہیں یہ کر رہا۔ ولا ادراکم، اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب سے باخبر کرتا، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتا، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پکڑ سکتا ہے، جو ہماری جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا مادہ رکھ دیا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کتابیں نہ بھی آئیں تب بھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست،
ہماری انسٹنکٹ میں یہ چیز موجود ہے کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا، کسی کو دھوکہ دینا برا ہے اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا. یہ ہماری جبلت میں ہے، کتابوں اور انبیاء کی تعلیمات کے بغیر بھی ہر انسان کو یہ بات پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کتابوں کے بغیر بھی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا تھا. تو اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا میں کبھی یہ تلاوت بھی نہ کرتا اور نہ یہ تم کو آگاہ کیا جاتا ہے اس کتاب کے اوپر. یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے.